الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وسيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور دوستوں اور عزیز طلباء کرام، یت ادارس مز اس ونکنس تشریف فرما ات ادارس چھ نسبت علم ست اور خاص طور سے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہندس ناوس پہ یہ ادارہ قائم سہ بر صغیر، لفظ ہندوستان ون میں کیم بر صغیر، اور بر صغیر کابل، پشاور، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، اکثر سی ایریاز ونان بر صغیر. سب کانٹیننٹ. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تم پنس وقتس من یم سب کانٹیننٹک علمک اخ پہاڑ علمک اخ خزانہ تمن نش. لہذا تہندس ناوس س ادارہ منصوب دارالعلوم قاسمیہ، امچ نسبت علمس ست اور علم چ نسبت رب ذوالجلال ست. اللہ تبارک و تعالی یلی کنسی پنہ علم کی خزانہ مز علم عطا کران پتہ دنیاہک بڑ بڑ علماء، دنیاہک بڑ بڑ زانن ول، دنیاہک بڑ بڑ ایجوکیشنسٹ، دنیاہک بڑ بڑ علم تھاون ول اش کران بظاہر باسان کہ یم اکس پاری مز بہت، امن چھن بہنس سم جائے تہ کہین، امن چھن فرش خاطر کان تیز بڑ حیثیت کی کہ یم تھاوان واریا ماڈریٹ فرش ترائیت تاکہ تات پہ ہیکے انسان بہت،
مگر یم سات یم علمس پٹ کت کرنس پٹ یوان چھ، یم سات یم علم لکن سمجھاونچ کوشش تو فکر کران چھو، علمک اخ چشم اخ چھو آسان پکان، علمک اخ سیلاب اخ چھو آسان پکان، یہ علم یوان کچھ یمن نش۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا کہ امن علماء کرامن، امن اہل مدارسن، امن سے نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پٹھ علم عطا آو کرن، ماند شبہ چشم او محروم نوم، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ علامہ اقبال ونان کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ یس علمک فیضان گو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یس علم عطا آو کرن، یا آو نکنی سکولس مز عطا کرن کی، یا آو نکنی کالجس مز عطا کرن کی، یا آو نکنی یونیورسٹی مز عطا کرن کی، بلکہ در شبستان حرا خلوت گزید، غار حروک یس شبستان اوس، غار حروک یس چمنستان اوس، غار حرس مز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی اختیار کران، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم آئین حکومت آفرید، قومک تصور کتونک یونک غار حرا پیٹ، آئین ت قانونک تصور کت پٹ اونک یونک غار حرا پیٹ، قوم و آئین و حکومتک تصور کت پٹ اونک یونک غار حرا پیٹ، در شبستان حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید، ماند شبہ چشم او محروم نوم، تاب تخت کسروی خوابید قوم، مان شبہ چشم او محروم نوم۔ رات وعدہ سے گزران مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تماش نے حکان آرام ترائیت کی، مان شبہ چشم او محروم نوم، کمی خطر تاب تخت کسروی خوابید قوم، تاکہ یسمین امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاة والسلام، یہ امت گسواتن کود کہ اس کسرات قیصر سن تخت چھو یا تختس پر تیمو قبض کرت، انسانن ہند خون بہومت چھو، انسانن پر ظلم کربت چھو، تا تختس پر گس یہ امت براجی مان گسن، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علوم چھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یس تعلیمات چھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یس فکر چھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یس کانسپٹ چھ، یس نظریہ چھ، سو نظریہ دس حقن یم عام کرت، تاب تخت کسروی خوابید قوم۔ اس لئے میں نے بزرگوں اور دوستوں یت ادارس علم سۭتۍ نسبت آسہِ، مگر بدقسمتی کیا چھ کہ آز چھ علمچ غلط تشریح یوان کر۔ اگر یم ادارہ آسان نکین، ون آو دارالعلوم دیوبندک تفصیلی تذکر، اگر 1866 مز دارالعلوم دیوبند قائم آسے نہ گومت کہین، ممکن چھ یہ دارالعلوم قاسمیاتی آسے نہ وجود اس مزابط کہین، کہ دارالعلوم بلالیہ سچ آسے نہ وجود اس مزابط کہین، دارالعلوم رحیمیہ سچ آسے نہ وجود اس مزابط کہین، مگر یہ دارالعلوم دیوبند کی خیرات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دور رس انسانوں کو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت سے بھر دیا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1857 یتمن جنگ آزادی ہندوستان اسمز مسلمانن ہندس قیادت اسمز لڑنا سامت، مگر یم سات 1857 مز یت جنگس مز پریکٹیکلی مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حافظ زامین شہید رحمت اللہ علیہ، شیخ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، محدث کبیر محدث عصر رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، یہ مس بنفس نفیس میدان جنگس مز مسلمانن ہز قیادت کران، مگر یم سات تات میدانس مز مسلمانن شکست میج، یم بیٹ اطمینان سان، یم لگو پنن دماغ، یم گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو متوجہ، امن پٹ کھلو اللہ تبارک و تعالیٰ عجیب و غریب چیز آت، اور سکیا کھلو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر اس صرف میدان جنگس مز روزو مقابل کران، پٹکن کیا گیسے
پتکن گژھِ ہندوستانس مز اسلامس پہ تیوت بوڑ بار حملہ کہ ہندوستانس مز ہیکہِ اسلام ختم گژھِتھ، اس لیے اس کیا چھُ کرُن؟ اس چھُ وۄنۍ یکسوئی اختیار کرٕنۍ، اور یکسوئی اختیار کٔرِتھ اس چھُ اکھ لۄکُٹ مۄکُٹ ادارٕ کھڑا کرُن، اور سُہ لۄکُٹ مۄکُٹ ادارٕ کھڑا کٔرِتھ اس چھُ دیٖنُک سرمایہ یُس چھُ یہِ چھُ ہندوستانس مز بچاوُن۔ یہ انہوں نے فیصلہ لیا، اور یہ چھوٹا فیصلہ، اس کے لیے بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، آخر یہ فیصلہ، یہ الہامی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر کیسے ڈالا؟ 1857 بروں 1831 برطانیہ پہ لارڈ میکالے، لارڈ میکالین یس مسلمانن ہند نظام تعلیم اس ہندوستانس مز، یس پرشین میڈیم نظام تعلیم اس، اتکن اس ونکس ونان انگلش میڈیم نظام تعلیم، انگلش میڈیم ایجوکیشن سسٹم، اتھے کن یس 1832 اس اوتام اس ہندوستانس مز چلان پرشین میڈیم ایجوکیشن سسٹم کہ فارسی اس غالب، تمیک نتیجہ کیا اس کہ غیر مسلم تہ فارسی پران، مسلمان تہ فارسی پران، تہ ملنو 60 وہر 70 وہر 60 وہر بزرگ سفید ریش، تمن پرچھو تھی، تم ونو کہ اس نز آسان کن دو سکولس مز اسلامیات پرناون وول مولی صاحب کہین، تم دہ ارینجمنٹس مز کان بٹ ماسٹر یوان مگر سو اسلامیات ایسی یاد کرناون۔ یہ کیا تھا؟ یہ ایک نظام تعلیم تھا، مگر لارڈ میکالین یہ سائیکالوجسٹ، یہ ہسٹورین، یہ آو لندن پہ سوزن کمی خاطر کہ پورے ہندوستانس کر سروے اور پتہ دی اسی رپورٹ یہ ہندوستان کت کن کرو اس فتح۔ لارڈ میکالے چھ رپورٹ دیوان I have traveled across the length and breadth of India، ہندوستانک جنوب و شمال، ہندوستانک مشرق و مغرب، چاروں طرف میں ہندوستان گھوم کر آیا ہوں۔ I have traveled across the length and breadth of India. I am not a person who is a beggar, who is a thief. میں چھن اکھ نفر وچمت ہندوستانس مز بیچان کے، اکھ نفر وچمت ہندوستانس مز اتھداران کے، میں چھن اکھ نفر وچمت ہندوستانس مز یہ ایسی ژور کران۔ یہ لارڈ میکالے 1832 کے اندر 1836 کے اندر، کیونکہ 4 سال اس نے سروے کیا، اس کے بعد اس نے رپورٹ دی، I have not seen a person who is a thief, who is a beggar. Such wealth I have seen in this country. میں نے ایسی دولت کی فراوانی اس ہندوستان کے اندر دیکھی ہے۔ شہازتی پران، ہندوستان ایک زمانے میں سونے کی چڑیا تھی، وہ سونا کہاں گیا؟ وہ مال کہاں گیا؟ وہ ان بدبخت انگریزوں نے لوٹا، ہندوستان کو لوٹا، اور لوٹ کر انہوں نے پوری دنیا کی تباہی کا ایک سسٹم کھڑا کیا۔ I have not seen a person who is a thief, who is a beggar. Such wealth I have seen in this country, such high moral values that I don't think we would ever conquer this country. میں نے ایسے اخلاق، ایسا کریکٹر، ایسا کردار، ایسے لوگوں کو دیکھا، میں نہیں سوچتا ہم کبھی بھی اس ملک کو فتح کر پائیں گے۔ یہ لارڈ میکالے رپورٹ دے رہا ہے۔ I don't think we would ever conquer this country. Unless we break the very backbone of this nation. یوتام نے اس یہ ریڑھ کی ہڈی کمرچ اڈیچ یت قومس پھٹراو تیوت کال ہیکو میں یہ ملک فتح کرت۔ Unless we break the very backbone of this nation, which is her spiritual and cultural heritage. اور وہ بیک بون کیا ہے؟ اس کی روحانی طاقت، اس کی ایمانی طاقت، اس کے عقیدے کی طاقت، جب تک اس کو توڑیں گے نہیں، which is her spiritual and cultural heritage، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی سیولائزیشن، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی اپنی سوچ، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اقبال نے کہا تھا ان بدبختوں کے پیچھے، ان جانوروں کے پیچھے، ان حیوانوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ ان کی کوئی تہذیب نہیں، ان کی کوئی ثقافت نہیں، ان کا کوئی عقیدہ نہیں، ان کا کوئی نظریہ نہیں، ان کی کوئی فکر نہیں، ان کا کوئی عمل نہیں۔
اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملت ہے، اس کی اپنی خاص سوچ ہے، اس کی اپنی تہذیب ہے، اس کا اپنا فکر ہے، اس کے اپنے جذبات ہیں، اس کے اپنے احساسات ہیں، اس کی اپنی تعلیم ہے۔ تم کہاں ان جانوروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، یا تو تان ایمن انگریزن ہم تعلق چھو۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار۔ تم چھ زند تیلے یل تہند ملک آسی، تم چھ زند تیلے یل تہند خاندان آسی، تم چھ کھڑا تیلے یل تہند قبیل آسی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ مگر اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، تو تب زندہ ہے جب تیرے اندر مذہب ہے، تیرے اندر دینداری ہے، تیرا ایمان اور عقیدہ بچا ہوا ہے، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، یتھی دین تراوک چون اتحاد مکلیو۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی۔ تم اگر متحد ہو، تم کو اس کلمے نے متحد کیا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اگر اس کلمے سے تم نے اپنا دامن چھڑایا، اس دین سے اپنا دامن چھڑایا، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، پھر تمہارا اتحاد ختم ہو گیا، پھر تمہاری یونٹی ختم ہو گئی، پھر کس اتحاد و اتفاق کو تم ڈھونڈ رہے ہو؟ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ اور جب تمہاری جمعیت ختم ہوگی، تمہارا اتفاق ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ ملت بھی گئی۔ اب کس ملت کو ڈھونڈتے ہو؟ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ تمہارے ابا جان ابراہیم کی یہ ملت ہے، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں کے اوپر اس ملت کو اٹھایا تھا، جن بنیادوں کے اوپر اس امت کو اٹھایا تھا، ان بنیادوں سے ہٹنے والا کون ہوگا؟ جو اللہ کی نظروں کے اندر بے وقوف ہوگا، عقل کا پیدل ہوگا، پاگل ہوگا، جو ملت ابراہیمی سے اپنے آپ کو کاٹے گا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ان کو ہم نے دنیا کے اندر چوز کیا تھا، منتخب کیا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک بندوں میں سے ہے۔ تو میں نے بزرگوں اور دوستوں، لارڈ میکالے بنا، لارڈ میکالے کیا؟ unless we break the very backbone of this nation which is her spiritual and cultural heritage، ان کی روحانی طاقت ان کو آگے بڑھا رہی ہے، ان کی تہذیب و ثقافت ان کو آگے بڑھا رہی ہے، اس لیے کیا کرنا؟ therefore I propose to change the old and ancient education system، ان کا جو پرانا نظام تعلیم ہے اس کو بدل دو۔ یہ کوئی ہندوستان کا آدمی نہیں کہہ رہا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ مدرسے والے قرآن کیا؟ یہ منشاہ زمانس پٹ نظر، یہ زانان زمان کوتوت، مگر یس مدرسک نظام تعلیم اوس لارڈ میکالے ونان یوت کالات نظام تعلیم اس پٹ یمچ گرپ روز اس ہیکو نہ کہین تہ کرت، اس لیے بہ کیا چھس پرپوز کران؟ بہ چھس پرپوز کران یس پرون یہند نظام تعلیم چھ یہ یون تبدیل کرت۔ یہ کت کل چھ تبدیل کرن؟ پرشین سسٹم آف ایجوکیشن یہ چھ ختم کرن، اتنا چھ انگریز سم۔ اہن ام سیت کیا گو؟ انگریز ہسنی سیت کیا گچھ؟
کیا جو غلط لگان اچھن غلط لگان کہ ہماری اللہ کی کتاب کے اندر ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ یہ کہتا ہے قوم کی زبان سے واقف نہیں ہوگے، قوم تک میرا پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم زبان کا انکار نہیں کرتے، مگر کوئی یہ کہے زبان سیکھنے کے نتیجے میں انسان بنتا ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ کوشر کی زبان، اگر انگریز کو آپ کشمیری زبان سکھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب وہ انسان بن گیا؟ ہاں، زبان سیکھنے سے کوئی انسان نہیں بنتا۔ آج کل ان اداروں کے اندر ایجوکیٹڈ الٹریٹس کو پیدا کیا جا رہا ہے، ایجوکیٹڈ الٹریٹس، یعنی جہالت کو ننگا رہنا۔ کیا یہ تعلیم سکھائے گی؟ ننگا رہنا یہ علم دے گا کہ آپ ماڈریٹ ہو، اس لیے کیا کرنا ہے؟ بدن سے لباس کو اتار کر پھینک دو، یہ تعلیم دے گا انسان کو۔ آج کے نظام تعلیم کے اندر کیا کیا جا رہا ہے؟ بچیوں کو ننگا نہیں کیا جا رہا ہے، بچیوں کو ننگا نہیں کیا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، آپ جا کر دیکھیے یورینلز بنے ہوئے کہ جیسے گدھا کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے، یہ اسکولوں کے اندر سکھایا جا رہا ہے آپ بھی گدھے کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کیجئے۔ زبان سیکھنے سے انسان نہیں بنتا، زبان سیکھنے سے انسان کے اندر صفات اور کوالٹیز نہیں آتی۔ لیکن اس نے کیا چالاکی کی کہ جب پرانا نظام تعلیم تم بدل دو گے، نیا نظام تعلیم جو انگلش میڈیم ہوگا، انگلش میڈیم سے کیا ہوگا کہ وہ سوچیں گے انگلش پیپل کے انداز سے، all that is English, all that is foreign and English is good۔ جو ان کی سوچ ہوگی وہ اپنی نہیں ہوگی، وہ کس کی ہوگی؟ وہ انگریز کی سوچ ہوگی۔ اور انگلش از گڈ، اور انگریزی کیا؟ وہ بہت اچھی، گریٹر دین دیئر اون، اپنی زبان سے بھی مضبوط ہوگی۔ شوہرٹ پاپا شوہرٹ کیا گو گرن مز بچ پرسان شوہرٹ پاپا شوہرٹ کیا گو گبرا تتونا 66۔ اچھا گویا اپنی زبان کو سمجھ رہے ہیں فورن زبان کے ترجمے کے ساتھ۔ 65 ممی تی کیا گو گبرا سگو 75 موج تی خوش نچو تی خوش موج وڑان تیچا میں چھو بچس تگان 75 greater than their own they will lose their self esteem۔ جب تم اس قوم کو اس سطح پہ پہنچاؤ گے اپنی زبان کو سمجھنے کے لیے ان کو ہماری زبان کا سہارا لینا پڑے گا تو یہ اپنی ریسپیکٹ کھو دیں گے، ان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ they will lose their self esteem and they will become what we want them the truly dominated nation۔ اور پھر وہ کیا کریں گے؟ جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے، جو وہ کرنا چاہیں گے وہ کر نہیں پائیں گے۔ یہ ہے لارڈ میکالے کا نظام تعلیم۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یم ساتھ یہ کہ فارسی اوس یا عربی اوس علم کتاب یماس فارسی اسمز نتاس عربی اسمز و یم ساتھ نظام تعلیم چینج آو کرنا 3 وہر یس نسل زمین اس پٹ کھڑا گئی یم آسن عربی سمجھان کی یم آسن فارسی سمجھان کی یم لائبریرین مز عربی تو فارسی پٹ کتاب لکھت ایمن کس پڑے؟ ان کو کون پڑھے گا؟ کوئی پڑھنے والا ہوگا؟ یہ اس نے جو اسکیم بنائی کہ ان کے پچھلے نظام تعلیم کو ختم کرو، عربی سے ان کے رابطے کو کاٹ دو، فارسی سے ان کے رابطے کو کاٹ دو۔ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ ان کی جو اگلی آنے والی نسل ہے وہ ڈیپینڈ رہے گی ہماری کتابوں کے اوپر، اور ہم اسلام کی تشریح کریں گے۔ جب وہ انگریزی اسلام ہوگا یہ اس انگریزی اسلام کو پڑھیں گے تو ان کی وہ ذہن سازی ہوگی جو ہم چاہیں گے۔ اس کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دیوبند کے اوپر یہ چیز کھولی کہ اگر اس وقت آپ بیٹھے نہیں، آپ نے اپنے نظام تعلیم کو اگرچہ دونوں یعنی نظام تعلیم جو مسلمانوں کا تھا اس میں دین بھی تھا اس میں دنیا بھی تھی، بدقسمتی یہ ہے
کہ ہم اصل چیزوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہوا کیا؟ ابو بکر رازی ہے جو بہت بڑا میڈیکل پریکٹیشنر گزرا ہے 10ویں صدی عیسوی کا. اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر کتاب لکھی الحاوی، 25 جلدوں کے اندر کتاب ہے. فرانس کے اندر یعنی جب مسلمانوں کا تو تھی بولتا، مسلمانوں نے دنیا کے اوپر 1000 سال تک حکومت کی. اسپین کے اندر 800 سال تک حکومت کی. ہندوستان کے اندر 700 سال تک حکومت کی. ترک اوٹمن امپائر نے ترک کے اندر اور بیک وقت 3 کانٹیننٹ، افریقن کانٹیننٹ، یورپین کانٹیننٹ اور ایشین کانٹیننٹ، بیک وقت ان 3 کانٹیننٹس کے اوپر 600 سال تک حکومت کی. لیکن وہ ایسے ہی کی، ہوا میں کی. تو یہ ابو بکر رازی 10ویں صدی عیسوی یعنی آج سے تقریباً 800 سال پہلے کا جو سائنسدان ہے، اس نے میڈیکل سائنس کے اوپر 25 جلدوں میں کتاب لکھی الحاوی. فرانسس منچ لائبریری ات من ٹوٹل لائبریری مز 9 کتاب، 9 کتابن من اخ کتاب ابو بکر رازی سنز یم میڈیکل سائنسس پٹ کتاب لچمت اور یہ 15 جلدن مز. اور ام سنز میڈیکل سائنسس پٹ یم کتاب ام لچمت یورپس من 300 ورین سلیبسس من ابو بکر رازی سنز کتاب روزان. مگر نام آپ کو انگریزی کی کتاب آپ پڑھو گے آپ کو ابو بکر رازی کا نام نہیں ملے گا، آپ کو ریزز کا نام ملے گا. ریزز نام بدل دیا. کیوں بدل دیا؟ تاکہ پڑھنے والے کو پتا نہ چلے یہ کون تھا، یہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. ابن سینا حالانکہ شیعہ ہے لیکن مسلم دنیا کا آدمی ہے. تو اس نے کیا کہتے ہیں الکینن اصل میں القانون ہے. القانون 14 جلدوں میں کتاب لکھی. اور یورپ میں 600 سال 18ویں صدی 18 سنچری تک یورپ کے اندر یہ کتاب میڈیکل سائنس کے سلیبس میں 600 سال تک. اب آپ اندازہ کرو علی ابن عباس، اچھا ابن سینا اس کو ایوی سینا کہتے ہیں، ایوی سینا، ابن سینا نہیں ایوی سینا. علی ابن عباس اس کو ہیلی عباس کہتے ہیں، ہیلی عباس، علی نہیں ہیلی عباس. یعنی اس طرح امام غزالی کو کہتے ہیں غزل، امام غزالی کا نام نہیں لیں گے غزل. ابن رشد کا نام لیں گے ایویروز، ابن رشد کا نام سیدھے سے نہیں لیں گے. یہ جو مسلمانوں کی خدمات ہے جنہوں نے پوری دنیا کو دین اور دنیاوی تعلیم کے ذریعے سے کنٹرول کیا ہوا تھا. ابن حیثم آج ہم کو جو سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں گریوٹی، لاز آف موشن، ان کو کس نے ایجاد کیا ہے، ان کو کس نے انوینٹ کیا ہے، تو ہم کو پڑھایا جاتا ہے اسحاق نیوٹن نے ان کو ایجاد کیا. اسحاق نیوٹن سے 600 سال پہلے ابن حیثم اسلامی دنیا کا اتنا بڑا سائنسدان، اس نے گریوٹی کے اوپر 600 کتابیں لکھی تھی. کشش ثقل کے اوپر، یہ جاذبیت کے اوپر 600 نیوٹن کے آنے سے 600 سال پہلے اس نے اس عنوان کے اوپر 600 کتابیں لکھی. آپ اندازہ کرو. اسی لیے ایک انگریز ایک جگہ لکھتا ہے کہ اس وقت شاید نیوٹن اس درخت کے نیچے بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ابن حیثم کی کسی کتاب کو پڑھ رہا ہو، اس کا دماغ چکرا رہا تھا کہ ابن حیثم کیا لکھ رہا ہے. اتنے میں سیب کے درخت سے نیچے ایک سیب گر گیا تو اس نے کہا میں نے گریوٹی کو ایجاد کیا، میں نے گریوٹی کو انوینٹ کیا. آپ اندازہ کرو. میتھمیٹکس کے اندر ایک تھیوری آتی ہے الگوریتھم. الگوریتھم اگر یہ تھیوری نہ ہوتی آج کا آپ کا یہ جو کمپیوٹرائزڈ ایج ہے یہ ایج بھی نہیں ہوتی. اگر الگوریتھم، یہ الگوریتھم کس کی تھیسس ہے، یہ کس کی تھیوری ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کسی انگریز کی تھیوری ہوگی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی گزرا ہے، بہت بڑا میتھمیٹیشن جس نے الجبرا کی بنیاد رکھی. یہ محمد ابن موسیٰ خوارزمی کی یہ تھیوری ہے الگوریتھم. اور یہ الگوریتھم اصل میں کیا تھا؟ یہ اصل میں الخوارزم تھا. چونکہ یہ خوارزم کا رہنے والا تھا، یہ اصل میں الخوارزم تھا، لیکن انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا الگوریتھم کے اندر. اب آپ اندازہ کرو کہ انہوں نے کیا کیا دنیا کو. تو مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا، مسلمانوں کا نظام تعلیم اتنا زبردست تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ آج ہندوستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کے اندر جو تعلیمی ریشو ہے، ہندوستان کے اندر جو تعلیم کی پرسنٹیج ہے وہ more than 70% ہے۔ اگر کسی سے ہم پوچھتے ہیں مسلمان سے 1947 کے اندر 70% تعلیمی فیصد رہا ہوگا یا کم رہا ہوگا یا زیادہ رہا ہوگا، اکثروں کا جواب آتا ہے کہ کم رہا ہوگا، حالانکہ یہ جواب ہی غلط ہے۔ ہندوستان کے اندر جب انگریز داخل ہوا ہندوستان پہ قبضہ کرنے کے لیے، اس وقت لکھتے ہیں لکھنے والے کہ 94% ہندوستان کے اندر لٹریسی ریٹ تھی، اور جب ہندوستان کو انگریز 1947 کے اندر چھوڑ کر گیا ہے تو اس نے 11% کے اوپر اس ریشیو کو پہنچایا تھا۔ 11%، کہاں 94% اور کہاں 11%۔ اب آپ اندازہ، اب اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ لے لو، سری نگر کی لے لو۔ آپ کے سری نگر کے اندر جامع مسجد ہے، یہ کتنا پرانی کناز، یہ کتنی پرانی ہے؟ اچھا اکھک دیودور شدی کھڑا، یم کم کھڑا کرمیت، یم کم کھڑا کرمیت، وہاں تو کرین نہیں تھے، وہاں تو صرف مزدور تھے، یہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ آپ کی عالی مسجد کے اندر یہ جو دیودار کھڑے ہیں یہ کس نے کھڑے کیے؟ ہندوستان کے اندر یہ جو تاج محل ہے، آج کی ڈیٹ میں لوگ کہتے ہیں کہ ون آف دا سیون ونڈرز آف دا ورلڈ، کہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ تاج محل ہے۔ تاج محل 16ویں صدی عیسوی کے اندر بنایا گیا۔ تاج محل کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ اگر آج کی ڈیٹ کے اندر 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، اس کا آرکیٹیکٹ کون تھا؟ کیا وہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ کیمبرج سے پڑھ کے آیا تھا؟ کیا وہ ہارورڈ سے پڑھ کے آیا تھا؟ اس نے پڑھا کہاں تھا؟ وہ احمد لاہوری، جس نے لاہور کے اندر ملا عبدالسلام کے مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کی تھی، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا وہ کلاس فیلو تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، احمد لاہوری جو لال قلعے کا آرکیٹیکٹ ہے، جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ ہے، جو جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، یہ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دونوں ایک کلاس کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے میدان میں اتنا بڑا کام لیا کہ دین اکبر نے جو نیا فتنہ کھڑا کیا تھا، یہ کہہ کر اسلام 1000 سال کے لیے آیا ہے، 1000 سال اسلام کے اوپر گزر چکا ہے، اب آگے اسلام کا چراغ نہیں جلے گا، یہ بجھ جائے گا۔ لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے، اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی حکمت کے ساتھ جب اکبر کے ارد گرد جو لوگ تھے ان کو سمجھانا شروع کیا، تو اقبال نے پھر کیا کہا کہ وہ ہوا ہے گو تند و تیز، چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے قدرت نے بخشے ہیں انداز خسروانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاہی دماغ اس کو عطا کیا تھا۔ ہاں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اقبال نے کہا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، قدرت نے بر وقت جس کو کیا بیدار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، ہندوستان اسمز یوس ملتک سرمایوس امچ حفاظت کا، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور احمد لاہوری جو تاج محل کا، لال قلعے کا، جامع مسجد دلی کا آرکیٹیکٹ ہے، آج کی ڈیٹ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو تاج محل ہے نا، شاہ جہاں کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ اس میں کیا خصوصیت رکھنی ہے تاج محل کے اندر، تاج محل صحیح ہے غلط میں وہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان تھا کہاں لیکن آج مسلمان پہنچا کہاں، اور کیا رکھنا؟ تو شاہ جہاں نے کہا جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے آئے وہ اس کو دل میں لے کر جائے، بھولنا نہیں چاہیے۔ عجیب و غریب اس کا آرکیٹیکٹ ہے، اس میں ایک کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے جب آپ تاج محل کو دیکھو گے، جتنا دور ہو کر دیکھو گے تاج محل آپ کو بڑا دکھائی دے گا، اور جتنا آپ نزدیک جاؤ گے تو اتنا تاج محل چھوٹا ہو جائے گا۔ آج کی ڈیٹ میں اس میں ریسرچ ہو رہا ہے یورپ میں، آخر یہ کون سی ٹیکنالوجی اس میں یوز کی گئی ہے کہ دور سے آپ کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ بڑا ہو جاتا ہے، نزدیک جاتے ہو اسی کھڑکی سے دیکھتے ہو یہ چھوٹا، یہ ہے کون سی ٹیکنالوجی؟ یہ ٹیکنیک ہے کیا؟ اور یہ کن کی ٹیکنیک تھی؟ یہ مسلمانوں کی ٹیکنیک تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ہوا کیا؟
ہوا یہ کہ لارڈ میکالے نے آ کر اس نظام تعلیم کو ڈائیورٹ کیا، یو ٹرن کرایا اور ایک نیا نظام تعلیم کھڑا کیا۔ اور اس نئے نظام تعلیم کے بارے میں اقبال نے کیا کہا؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہی مالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ تعلیم کے تیزاب، اسی تیزاب چھو یہ کیا رنگ سی تراوان، اس لیے کہ یہ کپر رنگ پخت رٹان، تعلیم ہوں اس تیزاب چھو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم، یتھی یہ نرم گچے یتکن چوٹ بناوان چھو، اوٹ چھو آسان نرمیو بود، وہاں کلچ بناو کھا، وہاں چوچور بناو کھا، وہاں گرد بناو کھا، وہاں چوٹ بناو کھا، یہ چین ورزی اتھائی کن تعلیم ہندس تیزاب اس مزدراؤن پت یتھی یہ نرمیو، یہ خدا پرست بناو ہم، یہ چین ذمداری، یہ ملحد بناو ہم، یہ کمیونسٹ بناو ہم، یہ منکر خدا بناو ہم۔ تعلیم کے ذریعے سے آپ اس کو کر سکتے ہو موت، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیز اثر کرنس من یستی کام دوا کھیکس تمو تمام دوہو مز یس اثر یم تعلیم ہند ذریعے گسان چھو سو چھن کلی کے ذریعے گسان۔ بچی یوان سکول پٹ امس وچھان سوال اتھ جواب غلط، مول موج ونان گوبرا یہ کیا چھ غلط لیوکھمت، ونان نہ مے کور میڈمے کور میں سائن یہ کت غلط چھن غلط کی، مول چھ ونان دپان نہ چانہ میڈمی چھ غلط کورمت، چون ٹیچرن چھ غلط کورمت، بچہ چھن ماننے خاطر تیار کی۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہی مالا ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ اگر سند ہمالیہ ایسے اور تعلیم کے ذریعے سے تم اس کو مٹی کا ڈھیر ثابت کرنا چاہو یہ کر سکتے ہو۔ تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر بے حیائی کو داخل کرو، تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر گمراہی کو داخل کرو، تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر بے دینی کو داخل کرو، تعلیم کے ذریعے سے ان کو اپنے ماں باپ کا باغی بناؤ، تعلیم کے ذریعے سے ان کو اپنے اساتذہ کا باغی بناؤ، تعلیم کے ذریعے سے جو کرنا چاہو۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ اس نظام تعلیم کو اپنے ہاتھ میں لو۔ یہ کیا، اسی لیے اقبال نے کہا یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشم حیواں ہے یہ ظلمات۔ یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے، لوگ کہتے ہوں گے یورپ میں ٹیکنالوجی ہے، یورپ میں علم ہے، یورپ میں ایجوکیشن ہے، یورپ میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے۔ حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے، حق یہ ہے بے چشم حیواں، یہ ایسا کنواں ہے جہاں زندگی نہیں، جہاں محبت نہیں، جہاں آپس کی اخوت نہیں، جہاں انسانیت نہیں۔ حق یہ ہے بے چشم حیواں ہے یہ ظلمات، یا تاریکیاں ہی تاریکیاں ہے، یا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حق یہ ہے کہ بے چشم حیواں ہے یہ ظلمات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں بینکوں سے گرجوں سے بڑھ کر ہیں بینکوں کی عمارات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات۔ آرکیٹیکٹ کے اندر اس کے بلڈنگ کے بنانے کی سٹائل کے اندر گرجوں سے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، اور یہ کس کی ہے؟ یہ بینک جو خون چوستا ہے انسانیت کا۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت۔ یا تھیم علم، یا تھیمو علم نہ اتھو مچ، یا تھیمو حکمت نہ اتھو مچ، یا تھیمو تدبر غور و فکر نہ، یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت۔ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں، اور کرتے کیا ہے کہ 8 سالہ بچی کو پڑھا لکھا انسان ریپ کرتا ہے۔ یہ علم ہے، یہ حکمت ہے، یہ حکومت ہے، یہ تدبر ہے۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت۔ پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ بیکاری ہو، میخاری ہو، اوریانی ہو، افلاس، ڈکاری، بیکاری ہو، میخاری ہو، شراب نوشی، بیکاری ہو، میخاری ہو، اوریانی ہو، ننگا پن، افلاس، مفلس بنا دینا، ان کا خون چوسو تاکہ یہ بیکار ہو جائیں، یہ بیٹھ کر تنگ ہو جائیں، یہ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں، ان کی تمام دولت چوسو۔ بیکاری ہو، میخاری ہو، اوریانی ہو، افلاس، کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات۔ اگر انگریزوں کی یہ فتوح ہے یہ ان کو مبارک، لیکن ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔
کیا کم ہے فرنگی مدنیت کے فتوحات. اور پھر اقبال آخر میں پوری نظم کو ایک شعر کے اندر سمو دیتے ہیں. وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم, وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. اس قوم اللہ تبارک و تعالی نش بے تعلق آشی یت قوم اس خدای سنز نسبت آشنی کی, وہ قوم کی فیضان سماوی سے ہو محروم, حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات. وہ کہاں تک ترقی کرے گا؟ اس دنیا کو پولوشن سے بھر دے گا, اس دنیا کو انجنوں سے بھر دے گا, اوپر بھی پولوشن, نیچے بھی پولوشن, زمین پہ بھی پولوشن, پانی میں بھی پولوشن, اور پوری دنیا پریشان ہے کہ صاحب اس ایکالوجی کا کیا ہوگا, اس انوائرنمنٹ کا کیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ پورا نظام تعلیم ہے, یہ پورا نظام تعلیم. اس چیز کو علماء دیوبند کے اوپر, وقت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا کہ چھوڑو فی الحال سائنس کو, چھوڑو فی الحال دنیا کو, تم اس دنیا کے اندر, تم ہندوستان کے خطے کے اوپر اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری کرو. جس طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فتنہ اٹھا, اکبر کا فتنہ, تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کھڑے ہو کر صرف اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری نبھائی. وہی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے پیچھے منتقل ہوئی ہے, تو اس ترتیب پہ انہوں نے ان اداروں کو کھڑا کیا. ورنہ ہمارا جو پرانا نظام تعلیم تھا میرے بزرگوں اور دوستوں, وہ کتنا مضبوط اور کتنا ٹھوس تھا. اسی لیے پچھلے سال مفتی تقی عثمانی صاحب نے, ان کے ادارے میں ایک انگلش میڈیم اسکول چلتا ہے وہاں, انہوں نے اس کی سالانہ جلسے کے اندر مفتی شفیع صاحب کا ایک قول نقل کیا کہ 1952 کے اندر, 1952 کے اندر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہندوستان کے اندر دارالعلوم دیوبند کا جو نظام تعلیم ہے, دارالعلوم ندوۃ العلماء کا جو نظام تعلیم ہے, علی گڑھ کا جو نظام تعلیم ہے, چونکہ انگریز غاصب آیا تھا قبضہ کرنے کے لیے, تو اس لیے انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے یہ 3 نظام تعلیم کھڑے کیے. اب وقت آ چکا ہے, ہم الگ ملک بن چکے ہیں, ہمیں اپنے ملک کے اندر اس پچھلے نظام تعلیم کو نافذ کرنا ہوگا. 1952 کی بات مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی شفیع صاحب کی نقل کرتے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستوں, اصل کیا ہے, میں اپنی آیت کی جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا مجھے اس زمین کے اوپر اپنا نائب اتارنا ہے, اپنا ڈپٹی اتارنا ہے, اپنا وائسرائے اتارنا ہے, ہاں خلیفہ اتارنا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو فرشتوں کو چونکہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ انسان کن قوتوں کا مالک ہوگا, اس میں شر بھی ہوگا, اس میں خیر بھی ہوگا. تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, یہ زمین میں فساد بچائیں گے, یہ زمین میں خونریزی کریں گے, آپ ان کو اپنا نائب بنائیں گے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے, ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں. اس انسان کو لانے کی ضرورت کیا ہے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ نے مختصر جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام علوم عطا کیے, پوری ایجوکیشن, کمپلیٹ ایجوکیشن. وعلم آدم الاسماء, اس کو درخت کہتے ہیں, اس کو زمین کہتے ہیں, اس کو پودا کہتے ہیں, اس کو آسمان کہتے ہیں, اس کو ستارے کہتے ہیں, اس کو چاند کہتے ہیں, اس کو سورج کہتے ہیں, اس کو پانی کہتے ہیں, اس کو پہاڑ. وعلم آدم الاسماء كلها, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم دیا. علم آدم الاسماء كلها, جس کو آج آپ کہتے ہو یہ باٹنی ہے, یہ فزکس ہے, یہ کیمسٹری ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, یہ اسٹرانومی ہے اور یہ زولوجی ہے, جس کو اللہ یہ کہہ رہا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ, پھر فرشتوں کو بلایا, جیسے آپ اجتماع میں بیٹھو ایسے اجتماع ہوا. ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء,
مجھے بتاؤ یہ جو اوپر چھت ہے اس کا کیا نام ہے؟ مجھے بتاؤ اس چھت کے اندر یہ جو کیا کہتا ہے چراغ ٹمٹما رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ یہ جو تم کو چلتی ہوئی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوا کو کیا کہتے ہیں؟ مجھے بتاؤ یہ جو ہم نے نیچے فرش بچھایا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم، اگر تمہارے پاس علم ہے بتاؤ، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو آپ نے دیا ہے، جو آپ نے نہیں دیا اس کی معلومات ہمیں نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، آدم کھڑے ہو جاؤ ذرا سناؤ ان کو اس کائنات کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ انك انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم، جیسے حافظ قرآن جب استاد کے پاس آتا ہے اور سنانا شروع کرتا ہے، ایک پارے سے اس نے سنانا شروع کیا اور ایک فراتے کے اندر 10 پارے سنا دیے، لوگ حیران ششدر پریشان، یہ کیسے ممکن ہے؟ آدم کھڑے ہو گئے، انبئهم باسمائهم، آدم نے سنانا شروع کر دیا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے تم کو نہیں کہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اپنی ذات کا علم دیا، اپنے صفات کا علم دیا، اپنی طاقت کا علم دیا، اپنے غلبے کا علم دیا، اپنی قدرت کا علم دیا، اپنی رحمت کا علم دیا، اپنی کبریائی کا علم دیا، جنت کا علم دیا، جہنم کا علم دیا، اس کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ لیکن زمین کے اوپر کائنات کے اندر رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مختلف علوم دیے، یہ تمام کے تمام علوم اللہ کی طرف سے ملے ہوئے۔ اسی لیے مسلمانوں نے اس کے اندر اتنی محنت کی تھی کہ آج سائنس جہاں پر کھڑی ہے، اگر مسلمانوں نے 1000 سالہ تاریخ میں وہ محنتیں نہ کی ہوتی تو آج سائنس اس سطح کے اوپر کھڑے نہ ہوتی۔ ہاں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو کتابوں سے کٹے اور ہم کو جو کتابوں سے کاٹا گیا، اصل علم کے جو خزانے ہیں وہ علم کے خزانے عربی زبانوں کے اندر ہیں۔ ہاں تاتاریوں نے جب بغداد کے اوپر حملہ کیا، بغداد کے اندر ایک لائبریری 12ویں صدی عیسوی کے اندر بغداد کے اندر ایک لائبریری کے اندر 10 لاکھ کتابیں ہیں۔ اور یورپ کا حال کیا ہے؟ یورپ کے اندر پیرس شہر کے اندر ایک لائبریری ہے جس میں 600 کتابیں ہیں، اور بغداد کے اندر 10 لائبریریاں ہیں، بلکہ سینکڑوں لائبریریاں ہیں، اور ایک لائبریری کے اندر 10 لاکھ کتابیں ہیں۔ تاتاریوں نے آ کر ان لائبریریوں کو آگ لگا دی۔ جب یہ لائبریری جلنے کی خبر ان کے بھیجنے والوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ ان کو کسی طرح بچاؤ۔ کچھ کتابیں بچی ان میں سے، لیکن وہ جل کر راکھ جو ہو چکی تھی اس کو دجلے کے اندر پھینکا گیا، اور دجلے میں جیسے یہ کنکریٹ وال آپ دیکھ رہے ہو، اسی طرح دجلے کے پانی کے اندر ایک دیوار بن گئی اور اس دیوار کے اوپر لوگ چلنے لگے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا میں چھ جگرس کھنج گسان بیم سات وچانچوس یس مسلمانن ہند میراثس یس مسلمانن ہند علموس یس مسلمانن ہند کمالوس یم سات وچانچوس سوی چیز چھ یورپس مز تمو چھ تات پٹ کنٹرول کرمت اور مسلمان چھ تم نش معروف میں چھ جگرس کھنج گسان۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارا۔ ہاں اس لیے میں نے بزرگوں اور دوستوں مسلمانوں کا جو دور تھا مسلمانوں نے کیا نہیں دیا اس کیا پرناوان بچس ہوائی جہاز کم بنو پرناوان چیزس کم بنو رائٹ برادرز 8ویں صدی عیسوی کے اندر اسپین کے اندر عباس ابن فرناس نیٹ کے اوپر جانا کلک کرنا ابن فرناس خالی لکھنا عباس ابن فرناس حافظ کلام اللہ ہے۔ عباس ابن فرناس پہلا شخص ہے نون ہیومن ہسٹری کا انسانی تاریخ جہاں سے لکھی گئی اس ہسٹری کے اندر جس کو پہلا فلائر مانا جاتا ہے وہ عباس ابن فرناس ہے۔ عباس ابن فرناس نے سب سے پہلی فلائنگ مشین بنائی اور قرطبہ کے اندر مسجد کے میناروں کے اوپر چڑھ کر اس نے پر لگائے تھے اور مینار کے اوپر ہوا میں چھلانگ لگائی اور 8 منٹ تک ہوا کے اندر تیرتا رہا۔
لینڈنگ میں اس کو پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے اس کو زخم آئے، لیکن اس سے اس کو یہ سمجھ میں آیا، وہ پرندوں کی بناوٹ کے اوپر غور کیا کرتا تھا کہ پرندوں کی پیچھے دم ہوتی ہے، اس دم کی وجہ سے ان کو نیچے آنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آج جو آپ ہوائی جہاز کے اوپر دم دیکھتے ہو، یہ پورا کا پورا ریسرچ ورک عباس ابن فرناس کا کیا ہوا ہے۔ 2 مرتبہ اس نے فلائی کیا، ایک تو یہاں سے قرطبہ کی مسجد کی دیوار مینارے سے اس نے چھلانگ لائی، پھر دوسری مرتبہ 75 سال کا بوڑھا وہاں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے اور پہاڑ کے اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے۔ اور آپ کے علم کے لیے کہ BBC کی اس کے اوپر ڈاکومنٹری ہے۔ کہاں ہے مسلمان کہ رائٹ بردرز کل 1903 کے اندر، ان کو تو ہم پڑھائیں گے، لیکن جو 8ویں صدی عیسوی کے اندر مسلمان سائنسدان نے کیا، پھر 17ویں صدی عیسوی کے اندر یہ جو استنبول ہے، استنبول کے اندر احمد شالابی اٹھتا ہے، وہ باسفورس سی کو فلائنگ گلائیڈنگ کرتے ہوئے کراس کرتا ہے۔ 17ویں صدی، اس کے 200 سال کے بعد جو ہے رائٹ بردرز آتے ہیں۔ یہ پورا کا پورا علم انہوں نے عربی کتابوں سے چرایا، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں، ہم عربی کو پڑھ نہیں سکتے، اس لیے اگر کوئی ہمارے سامنے اس کو بیان کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ خطا زبانان خبر کیا ناشتی کھانی ہمیشہ بیچارے اسپائی، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ان بدبختوں کو راستہ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر چین و سکون کیوں نہیں آ رہا؟ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔ یہ سولر انرجی تو آج کے زمانے کی بات ہے، 100 سال پہلے اقبال کہہ چکے ہیں، سولر انرجی جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ لیکن اس کی زندگی کی جو تاریکیاں ہیں، جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اس میں کبھی صبح ہوتی ہی نہیں، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ جو یہ سوچتا تھا، جو یہ نظریہ بناتا تھا، جو یہ کانسیپٹ کھڑا کرتا تھا، وہ سب کے سب فیل ہوتے جا رہے ہیں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ اپنی حکمت کے پیچ و خم میں الجھا ایسا، آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ کہ آج کے ڈیٹ تک کس میں نفع ہے کس میں نقصان ہے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ لیکن 6 صدی عیسوی کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا تھا، اس راستے پہ چلو گے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ ہے میرا راستہ، سیدھا راستہ، ہائی وے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھی اللہ کی طرف بھاگے چلی جا رہی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس راستے کے اوپر نبی کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو چھوٹے چھوٹے نظریے لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارا راستہ تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اور اللہ یہ کہہ رہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ کی وصیت ہے تمہیں، تاکہ تمہاری عقل کھلنا شروع ہو جائے، تم سوچنے لگو کس میں نفع ہے کس میں۔ 6 صدی عیسوی کے اندر اس امت کو بتایا گیا یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط۔ اور اقبال پچھلی صدی میں کہہ رہے ہیں آج تک فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا، وہ فاقہ کش کی موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کرنا کیا ہے؟ صرف ایک کام کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے اندر اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہے، اس کو ان کی زندگیوں سے نکال۔ وہ فاقہ کش، وہ مرنا جانتا تھا، لیکن یہ کہ کرپشن نہیں جانتا تھا۔ لیکن ابھی پچھلے سالوں میں کیا ہوا کہ جموں کشمیر سٹیٹ کرپشن میں پہلے نمبر پہ آ رہی ہے۔ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کرنا کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھیرو، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ ان کے دلوں کے اندر نفرت بھر دو۔ آج کون تیار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کے لیے؟ روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کرنا کیا ہے؟ عربوں کی فکر کو بدل دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات۔
ان کو انگریزوں کے نظریات سے آگاہ کرو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، پھر کیا کرنا؟ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ابھی کیا ہو رہا ہے حجاز کے اندر؟ کیا ہو رہا ہے؟ سعودیہ لفظ نام لینا ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر اس کا نام ہے حجاز، لیکن ایک خاندان نے اس کو اپنی پراپرٹی بنایا ہوا ہے، اپنی جاگیر بنایا ہوا ہے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کیا ہو رہا ہے حجاز میں؟ کیا مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ مدینے میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاض میں کیا ہو رہا ہے؟ دمام میں کیا ہو رہا ہے؟ اقبال پہلے آگاہ کر چکے ہیں، اور یہ ان خبیثوں کی شیطنت ہے، ان کی شیطانیت ہے کہ اس امت کو اگر توڑنا ہے، جب تک نبی سے دور نہیں کرو گے، جب تک قرآن سے دور نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے راستے سے دور نہیں کرو گے، تب تک یہ امت ٹوٹنے والی نہیں۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ وغیرہ کے اندر، اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیشین گوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ اچانک بیدار ہوئے، آپ کی زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج وحلق بین اصبعه وابهامه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ عربوں کی تباہی جس شر کے اندر لکھی جا چکی ہے، وہ شر ان کے قریب آ چکا ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج۔ آج کی رات یاجوج و ماجوج کی دیوار کے اندر اتنا سوراخ ہو گیا ہے، آج کی تاریخ میں 1400 سال گزرنے کے بعد وہ دیوار کہاں ہوگی؟ جب 1400 سال پہلے اس میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آج تو ادھر سے سیلاب آ رہا ہوگا، اور وہ سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جہاں مسلمان ہیں پریشان ہیں۔ پریشان کیوں ہے؟ کہ اس نے اپنے نبی کو دغا دی ہے، اس نے اپنے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس نے اللہ کی بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی سزا مسلمان کو مل رہی۔ اور یہ جو مدارس ہے، یہ مدارس اسی چیز کو سمجھا رہے ہیں۔ ہم ایک وقت کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارے پاس سونے کے لیے فرش نہیں ہوگا، ہمارے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہوگی، ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن امت کو دین کی بات بتاتے رہیں گے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ مولوی کی زبان بند کرنا، مولوی کی زبان کو چلنے نہیں دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مولوی بولے گا وہ اللہ کی بات بولے گا، وہ نبی کی بات بولے گا، وہ آخرت کی بات بولے گا، وہ ایمان کی بات بولے گا، وہ جنت کی بات بولے گا، وہ اچھائی کی بات بولے گا، وہ خیر کی بات بولے گا، وہ نیکی کی بات بولے گا۔ لیکن اگر نیکی عام ہو گئی تو یہ جو شیاطین کے کارندے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دور وہ آ چکا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر وہ نظام تعلیم، جو نظام تعلیم مسلمانوں کا اپنا نظام تعلیم تھا، جس میں دین و دنیا ایک ساتھ تھے، بلکہ ہماری دنیا وہ دین بنی ہوئی تھی۔ ہم آج بھی ہم کہتے ہیں کاروبار کرو نبی کے طریقے پہ، دین ہے۔ کاروبار نہیں ہے، یہ دین ہے۔ کھانا کھاؤ نبی کے طریقے پہ، یہ دین ہے۔ استنجا کرو نبی کے طریقے پہ، یہ دین ہے۔ تعلیم حاصل کرو نبی کے طریقے پہ، یہ دین ہے۔ سب سے پہلا گلوب 9ویں صدی عیسوی کے اندر محمد ابن ادریسی، راجر دوم بادشاہ تھا، اس نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اس نے چاندی کا گلوب بنا کر اس کو دیا۔ یہ جو لیٹیچیوڈ لانگیٹیوڈ، جس کے ذریعے سے آپ زمین کی سطح معلوم کرتے ہو، موسم معلوم کرتے ہو، پیمائش کرتے ہو، یہ کن کا دیا ہوا ہے؟ لیٹیچیوڈ لانگیٹیوڈ۔ یہ عرض بلد اور طول بلد کا ترجمہ ہے، یا عرض بلد اور طول بلد لیٹیچیوڈ اور لانگیٹیوڈ کا ترجمہ ہے؟ اس کی تحقیق کیجئے۔ جو ہمارے پرانے بوڑھے ہیں وہ تو عرض بلد اور طول بلد یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، لیکن آج کا جو جوان ہے وہ عرض بلد اور طول بلد کو جانتا نہیں، وہ لیٹیچیوڈ لانگیٹیوڈ کو جانتا ہے۔ البتانی ایک مسلمان سائنسدان گزرا ہے، یہ تاجکستان کا گزرا ہے، 9ویں صدی عیسوی کا سائنسدان ہے۔ اس نے زمین کی اس وقت پیمائش کی، زمین کی پیمائش کرنے کے بعد اس نے کہا کہ زمین کا جو قطر، زمین کا جو ڈیا ہے، اس کی سرکمفرنس جو ہے وہ 24,900 کچھ میل ہے، 24,900 کچھ میل۔ اس سے پہلے
یہ جو ٹولمی وغیرہ بطلیموس کا دور تھا اس میں زمین کی پیمائش ہوئی تھی تو انہوں نے 46,000 میل کچھ بتائی تھی، اور البتانی کیا بتا رہا ہے 24 یعنی اس میں تقریباً آدھے کا فرق ہے۔ آج کی ڈیٹ میں جب زمین کی پیمائش ہوتی ہے، اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس نے البتانی نے 25,009 میل بتائی تھی، آج کی ڈیٹ میں جو بتائی جاتی ہے وہ 24,800 کچھ میل ہے، یعنی 200 میل کا ڈیفرنس۔ اب آپ اندازہ کرو مسلمان علم میں کتنے ایکوریٹ تھے، مسلمانوں نے کیا دنیا کو نہیں دیا۔ یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے جس کو آپ کہتے ہو 365 دن اور کیا کہتے ہیں 46 سیکنڈ 24 سیکنڈ 46 منٹ 5 گھنٹے 46 سیکنڈ 24 منٹ یا 23 منٹ، یہ جو آپ کہتے ہو یہ کس نے کیلکولیٹ کر کے دیا ہے؟ یہ مسلمان سائنسدان۔ یہ جو میں نے پہلے یہ بتائی وہ الفرغانی تھا جس نے زمین کی پیمائش کی، یہ دوسرا البتانی ہے جس نے ان کو کیلکولیٹ کر کے دیا۔ تمہارا جو سال ہے عیسوی کیلنڈر کا یہ 365 دن 5 گھنٹے 46 منٹ اور 24 سیکنڈ، یہ البتانی مسلم سائنسدان ہے 9ویں صدی عیسوی کا جس نے یہ کیلکولیٹ کر کے دیا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ہم کو جمع کیا ہے، یہاں اس لیے جمع کیا ہے، یہ میراث سب ہماری ہے، چاہے مدرسے کی میراث ہو چاہے مدرسے سے باہر، اور اس کو مدرسے سے باہر جو پڑھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے اللہ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن مسلمان نے جب پڑھایا تھا، اللہ اکبر، مصر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، مصر کے اندر ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر اس کی گھر کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں غربت آ گئی ہے، اس کے کھانے کے لالے پر ڈاکٹر ہے غربت، اور مشہور پریکٹیشنر ہے۔ غربت کیسی کہ حکومت کی طرف سے ڈاکٹروں کو بین تھی کہ وہ مریض کا علاج کرنے کا معاوضہ نہیں لے سکتے، جیسے آپ اللہ کے دین کا کام کرو گے آپ معاوضہ نہیں لوگے، اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے وہ معاوضہ نہیں لے گا، تو اس کو وقت کی حکومت کے سامنے درخواست لے کر جانا پڑا۔ اس نے وقت کی حکومت سے کہا میرے گھر کے اندر میری آمدنی مختصر ہے، میرے گھر کا خرچہ نہیں چلتا، اگر اتنی مجھے اجازت دی جائے کہ میں مریض سے فیس حاصل کروں تو اس سے میرے گھر کا خرچہ چل۔ پھر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پھر وقت کا قاضی اس کو باضابطہ اس کی پرمیشن دیتا ہے۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ تھا جو مسلمانوں کے کنٹرول میں تعلیم تھی۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علماء دیوبند کی فکروں کے نتیجے میں، ان کی راتوں کی دعاؤں اور آہوزاری کے نتیجے میں جہاں ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن ہمیں اس قافلے کو آگے پہنچانا ہے۔ اب ان مدارس کے ماحول کو ہمیں اپنے اسکولوں کے اندر کھڑا کرنا ہے کہ وہ بھی قرآن کے ساتھ جئیں، وہ بھی حدیث کے ساتھ جئیں، وہ بھی ایمان کے ساتھ جئیں۔ یہ اہل مدارس کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن مدارس کے اندر جو کام ہو رہا ہے ہم اس کام کو ہلکا نہ سمجھیں۔ ہم نے انہی مدارس کے اندر پڑھا ہے، یہ مدارس کی برکت ہے میرے بزرگوں اور دوستوں کہ آج آپ کے سامنے علماء آتے ہیں اور اصل دین کی بات کو بتاتے ہیں۔ اس لیے جن مدارس سے ہم وابستہ ہیں وہ مدارس اگر نہ ہوتے تو ہندوستان کب کا اسپین بن گیا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد سے، اپنی نصرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اس کے آگے بھی ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماوے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرماوے۔ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرماوے، اور جو انسان عام انسان پریشان ہے چونکہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے، اور اس کے لیے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ اور سبب کے طور پر استعمال فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔